وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے محض 24 سال کی عمر میں دنیا پر اپنی ہیبت کا لوہا منوا لیا تھا، جس کی عقل و دانش اور منصوبہ بندی کی دھاک پوری دنیا پر تھی۔ وہ تیز رفتاری کے لیے بہت مشہور ہوا اور 18 سال کی عمر میں اپنی پہلی جنگ جیتی اور فتوحات کا آغاز کیا۔ کسے پتا تھا کہ مقدونیہ، جسے میسیڈونیا بھی کہا جاتا ہے، کہ بادشاہ فلپ دوم کے گھر پیدا ہونے والا لڑکا کم عمری میں ہی انسانی تاریخ کا ایک مانا ہوا اور طاقتور کردار بن کر ابھرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی مہارت کے بل بوتے پر آدھی دنیا فتح کر لے گا۔ 13 سال کی عمر میں شہزادے کے باپ بادشاہ فلپ دوم نے عظیم یونانی مفکر ارسطو کی خدمات حاصل کیں تاکہ وہ شہزادے کی تربیت کر سکے اور اسے عقل و دانش سے نوازے۔ آج دنیا اس شہزادے کو الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ سکندر اعظم ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے کم عمری میں ہی خود فوج کی کمان سنبھالی اور تیز رفتاری سے جنگیں لڑتے ہوئے آدھی دنیا فتح کر لی۔ سکندر اعظم 20 یا 21 جولائی 356 قبل مسیح کو پیدا ہوا اور 10 یا 11 جون 323 قبل مسیح کو وفات پائی۔ وفات کے وقت اس کی عمر 32 سال تھی۔ 30 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو یونان سے لے کر شمال مغربی انڈیا تک پھیلا دیا تھا۔ اس نے 15 جنگیں لڑیں اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وہ تاریخ کا طاقتور اور با اثر فوجی کمانڈر ثابت ہوا۔ اس نے تعداد میں کافی بڑی فارسی فوج کو بہترین جنگی حکمت عملی اور جنگی ہتھیاروں سے شکست سے دوچار کر دیا۔ اس کا باپ اس کا پہلا رول ماڈل تھا، جسے سکندر اعظم نے بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے جنگوں پر جنگیں لڑ رہا تھا اور جیت بھی رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا باپ زخمی ہوتا تھا لیکن وہ جنگ لڑنے چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر بہادری، ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا۔ سکندر اعظم کی ماں اولمپیا بھی ہمیشہ الیگزینڈر کو جوش دلاتی رہتی تھی کہ تم فارس کو فتح کرو گے، تم شہزادے ہو، بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور فارس کو فتح کرنا تمہارا حق ہے، اور اس فارس کو فتح کرنا تمہارا حق ہے اور اسے تم ضرور فتح کرو گے اور اس کے تخت پر تم ضرور بیٹھو گے۔ اس کی ماں کے ان الفاظ نے اسے بچپن سے ہی فارس پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے کے بعد اس پر حکومت کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سکندر نے فارس کو فتح کیا اور اس پر حکومت بھی کی۔ سکندر کے بارے میں کچھ مشہور اور دلچسپ واقعات ہیں جن کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ سکندر اعظم نے فارس کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد فارس کے بادشاہوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا۔ سکندر اعظم کی خواہش تھی کہ وہ یونان اور فارس کو متحدہ ریاست بنا دے اور خود ایشیا کا بادشاہ کہلائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اور اس کی فوج کے بڑے افسروں نے فارس کے شاہی خاندان کی عورتوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں، لیکن جلد یا بدیر وہ شادیاں طلاق میں تبدیل ہو گئیں۔ الیگزینڈر کا متحدہ فارس اور یونان کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ الیگزینڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا شرابی تھا، بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے شراب کے نشے میں اپنے جنرل اور دوست کلیٹس دی بلیک کو نیزہ پھینک کر قتل کر دیا۔ نیزہ سیدھا کلیٹس کی چھاتی میں جا گھسا تھا۔ سکندر کی خواہش تھی کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے، جو کہ سمندر کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت وہی دنیا آباد تھی، وہی دنیا نون دنیا تھی، مطلب وہی دنیا جسے سب لوگ جانتے تھے۔ اور اسی مقصد کو لے کر وہ انڈیا میں داخل ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ جنگ میں اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس کی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جنگ جیت چکا تھا۔ اسے اپنے گھوڑے سے بہت محبت تھی۔ اس نے 12 یا 13 شہروں کے نام اپنے نام پر رکھے اور ایک شہر کا نام اپنے گھوڑے کے نام پر رکھا۔ سکندر اعظم 32 سال کی عمر میں وفات پا گیا، جو کہ اس دور کے حساب سے بہت کم عمر تھی۔ اس دور میں جوان ہونے والے لوگ 50 سے 70 سال کی عمر تک اوسطاً جیتے تھے۔ سکندر کی موت کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ آیا وہ شراب نوشی،
غم یا طبی موت مرا یا پھر اسے قتل کیا گیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد اس کی لاش کو محفوظ کر کے الیگزینڈریا، جو کہ اس کے میسیڈونیا میں اس کے نام کا ایک شہر ہے، وہاں لایا گیا کیونکہ وہ جنگوں کے دوران حالت سفر میں مرا تھا۔ الیگزینڈریا میں اس کا دربار بنایا گیا، لیکن کچھ صدیوں بعد اس کا مزار غائب ہو گیا۔ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مزار الیگزینڈریا میں ہے ہی نہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کی عظیم الشان ریاست سول وار کا شکار ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے فاتح کی زندگی اور فتوحات کا سفر تمام ہوا اور وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔